خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی, تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری, یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جناب عالی ذی وقار علامہ محمد اقبال کا شمار 20ویں صدی کے ان نامور مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی چشم باطن اور ملکوتی بصارت سے نہ صرف آنے والے طوفانوں کو بھانپ لیا بلکہ ان سے نبرت آزما ہونے کے لیے کئی نسخہ کیمیا تجویز کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تغدوں میں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تغدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا, پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. صدر عالی ذی وقار ایوان میں رکھے گئے موضوع کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو اس میں سمندر کسی گہرائی بھی پائی جاتی ہے اور آسمان جیسی وسعت بھی, شبنم کسی ٹھنڈک بھی اور سورج کسی گرمی بھی, کیونکہ رسم شبیری کی اصطلاح انتہائی بلیغ, انتہائی معنی خیز اور انتہائی وسیع ہے. تاریخ اسلام میں کربلا کا واقعہ ایک ایسی تحریک, ایک ایسی فکر, ایک ایسی روشنی اور ایک ایسا نور ہے جو رہتی دنیا تک کے مظلوموں اور مظلوم قوموں کے لیے بتا دیتا ہے کہ ان کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دو اور ان کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرتی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار. صدر عالی ذی وقار اسلام محبت اور آزادی, امن و آشتی, صلح رحمی اور صلح جوہی کا درس ضرور دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی بقا کے لیے ظلم اور بربریت کے نشان کو سرکوب کیا جائے, اس کو مٹا دیا جائے. اسلام اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ عیسائیت کے برعکس دوسرا گال پیش کرنے کے بجائے دستے ستم کو جھڑک دیا جائے. جبینوں پر سجدوں کے نشانات سجانے کے بجائے اپنے انداز اور اپنے لہجے کے ذریعے, اپنی ثقافت کے ذریعے اسلام کو پامال نہ کیا جائے. اسلام اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ نیزوں پر اپنے سروں کو چڑھا کر کلمہ حق کو بلند کیا جائے. اسی نے علامہ اقبال نے فرما دیا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دکھا دے موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست, دکھا دے موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست, اور دکھا دے موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست اور تجھے حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے. صدر عالی وقار آج کے دور میں جس طرح حدود اللہ کو روندا جا رہا ہے, جس طرح اسلام کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق حملے کیے جا رہے ہیں, جس طرح مسلمانوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے, جس طرح مسلمان عورتوں کے نقابوں کو نوچا جا رہا ہے, کیا یہی ہے اسلام؟ صدر عالی ذی وقار یہ رواداری اور صلح جوئی نہیں ہے. صدر عالی ذی وقار کیا یہ سب بدعمالیاں اور یہ سب بدعمالیاں اور ان سب حملوں کو دیکھ کر کیا ہم مسجدوں میں سجدوں کو ڈھونڈ کر سجدوں میں پناہ ڈھونڈ کر رضائے الہی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب والا, ہرگز نہیں. یہ سب غیرت و حمیت نہیں ہے, یہ بے حس و بے رغبتی ہے. اسی لیے اقبال نے فرما دیا, نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے, نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے, وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے سب. صدر عالی ذی وقار افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اور متاع کارواں کے لٹ جانے سے آنکھیں غمناک نہیں ہیں, بلکہ جناب والا تمدن تصوف شریعت کلام
بتانے عجم کے پجاری تمام، تمدن تصوف شریعت کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت فراوات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں ہوگا نہ پائے گا۔ صدر عالی ذی وقار، میری عرض داشت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیرت و حمیت کے نام پر ہتھیار اٹھا کر خون کی ندیاں بہا دیں، پشتوں کے پشتے لگانا شروع کر دیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے مظاہروں سے امت مسلمہ کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور ہم اس کے داغ کو مٹا نہیں سکتے۔ صدر عالی ذی وقار، آج زمام کار جن اقوام کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں بھی اپنی روش میں ان تبدیلیوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں حقیقی مساوات اور اخوت کے اصولوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں اقتصادی اور معاشی پہچانوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں مغربی روش کو ختم کرنا ہوگا، تعلیمی شعبے میں انقلابی اصلاحات کو لانا ہوگا، اور اس سب کے لیے رسم شبیری درکار ہے۔ جناب والا، رسم شبیری کے لیے ہمیں خانقاہوں سے نکل کر میدان عمل میں آنا ہوگا، طاغوتی نظام کو ختم کرنا ہوگا اور فکر و شعور پر پڑے پردوں کو ہٹانا ہوگا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، لازم ہے کہ ہر شخص کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی۔ اور صدر عالی ذی وقار، شاعر کہتا ہے نہ ذوق سوز پیدا کر نہ عشق ساز پیدا کر، نہ ذوق سوز پیدا کر نہ عشق ساز پیدا کر، جو ہمت ہو تو پہلے قوت پرواز پیدا کر، نیا جذبہ نئی ہمت نیا انداز پیدا کر، زمانے بھر سے بیگانہ ہو وہ انداز پیدا کر، حضور مغربی سے تجھ کو بربادی ہی ملے گی، تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر، تو اپنے آئینے میں مشرقی اعجاز پیدا کر۔